جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دو سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرا سبق ہے لیول 2 کا۔ تیسرے سبق میں یہ پہلا پیج جو ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ٹوٹل ہم کتنے پیجز پڑھیں گے اس کورس کے اندر، لیول 2 کے اندر۔ تو بتایا ہوا کہ قرآن کریم کے سورۃ بقرہ کے یا پہلے سپارے کے جو پہلے 5 پیجز ہیں نا، اسے انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے، اور ان پیجز کے اندر بیسک ٹاپکس کیا ہیں تو وہ یہاں پہ مینشن ہے، جیسے متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، اور 5ویں پیج کے اوپر آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ۔ اس سے پہلے اب تک آپ نماز اور مختصر صورتوں کی مدد سے 50% قرآنی الفاظ سیکھ چکے ہیں لیول 1 میں۔ اب ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ پہلا اور دوسرا سبق لیول 2 میں بھی آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ریویژن کی ہے لیول 1 کی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھیں گے، قرآن مجید کی آیات کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھیں گے۔ یہاں سے ہم سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، کیونکہ اس کا نزول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آگئے نا، اس کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ، اس سورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ نائب کیسا ہو اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس سورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اصل میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ گائے کے متعلق اس سورت میں موجود ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ بقرہ ہے۔ وہ آگے جا کے آپ اس واقعے کو بھی دیکھیں گے اور اس سے حاصل شدہ اسباق کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں پہ قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ آپ دیکھیں کہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں جو آپ سبق سیکھیں گے ابتدا میں، آج کے لیسن میں بھی، منافقوں کے اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کی کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، اس بات کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیں، چونکہ اس پوری صورت کے اندر آپ نے بنی اسرائیل کے متعلق جاننا ہے۔ دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے اور دوسرے بیٹے ہیں اسحاق۔ اسماعیل اور ان کی والدہ دونوں کو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کے قریب، وہاں پہ بیابان جب اس وقت جگہ تھی وہاں چھوڑ آئے تھے۔ لیکن جناب اسحاق جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے اور ملک شام کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے آگے فرزند ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یہ اسرائیل کا جو لقب ہے نا، اسرائیل کا جو لقب ہے یہ جناب یعقوب کا ہے۔ کبھی آپ سے یہ سوال ہو یا ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بنی اسرائیل، بنی بیٹے کو کہتے ہیں، اور اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل یعنی جناب یعقوب کے بیٹوں میں پہلا پیغمبر کون ہے اور آخری پیغمبر کون ہے؟ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جناب یوسف وہ ہیں، اور آخری اسی لڑی سے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ باقی سارے آپ کو پتہ ہے کہ جناب یوسف، اور پھر وہ مصر کا سارا معاملہ کہ جناب یوسف کا وہاں شفٹ ہونا، بھائیوں کا پھینکنا، وہاں پہ بلانا واپس بنی اسرائیل کو، وہاں سے جناب موسیٰ کا آنا، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں پیغمبر بھی ہو گئے۔ جناب داؤد کا واقعہ، جناب سلیمان کا، جناب یحییٰ، جناب زکریا، یہ سارے بنی اسرائیل کی اسی لڑی سے ہیں جو جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی ہے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کے گویا پہلے پیغمبر آپ کے ذہن میں ہوں کہ جناب یوسف، اور آخری پیغمبر کون ہے جی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے میں نے ابھی ہی ابتدا میں یہ بات بتائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ بھئی کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ بقرہ کو اگر آپ اوورآل دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا جو تذکرہ سورۃ بقرہ میں کیا گیا ہے تو وہ بھی اس طرح ہے کہ ابتدا اور درمیان، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام تک، یہ بنی اسرائیل کا جو ڈیوریشن ہے، پیریڈ ہے، اس کو سورۃ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ بقیہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب زکریا اور جناب مریم اور جناب یحییٰ کا جو تذکرہ ہے وہ پھر سورۃ آل عمران میں ہے۔ تو یہ چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تمہیدی طور پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم ہیں، یعنی فرما بردار تھے،
اور اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ اصل میں اس طرح ہے نا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور یہ بات بتلائی بار بار کہ ہم نے بنی اسرائیل کو امامت عالم کا جو منصب ہے وہ عطا کیا تھا، پھر انہوں نے اس منصب کو صحیح طریقے سے جب نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل سے وہ منصب کو لے کر جو ہے نا وہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب دیا۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ کے جو موضوعات ہیں اس کو ذرا آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری ایک پکچر ہے میکرو لیول کے اوپر نا، کہ سورۃ بقرہ کے اندر کون سے مضامین کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ جیسے پہلے پورشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ، متقین، منافقین، کافرین، ان کے متعلق بات ہے۔ پھر قصہ آدم علیہ السلام ہے، پھر قصص ہیں بنی اسرائیل کے، ایک قصہ نہیں ہے بنی اسرائیل کا، کئی قصے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں، پھر قبلہ، تحویل قبلہ کی بات ہے، پھر قصاص کے متعلق کچھ احکامات ہیں، پھر صیام، روزے کے متعلق کچھ احکامات ہیں، پھر حج کے متعلق کچھ احکامات ہیں، پھر نکاح کے متعلق کچھ احکامات ہیں، طلاق، انفاق فی سبیل اللہ، دین کے متعلق، دعا کے متعلق۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی میکرو لیول پہ، یعنی آپ اوپر سے دیکھیں نا مین اس میں کون سے ٹاپکس ہیں، تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جو سورۃ بقرہ میں ڈسکس کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا بڑی ایک ورسٹائل قسم کی صورت ہے جس میں بہت سارے جو ہے نا وہ مسائل کا احاطہ کیا گیا۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت کے متعلق اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سے مسلم میں موجود ہے، 805 نمبر حدیث ہے کہ دو روشن صورتیں مجھے عنایت کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دیکھو دو روشن صورتیں پڑھا کرو، بقرہ اور آل عمران، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اگر میں اس کی تھوڑی سی توضیح کروں تو دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم کی جو سفارش ہے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ جو خاص صورتوں سے بھی پیار ہوگا نا، تو پہلے تو ایک ہے نا کہ جنرلی قرآن کریم بندے کی سفارش کرے، ایک یہ ہے کہ خاص صورتیں سفارش کریں، جیسے سورۃ ملک ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، تو اس کو تھوڑا سا فوقی اس لحاظ سے دی گئی ہے۔ تو قرآن کریم نے جس کی سفارش کی نا، کہ جس کو سورت نے یا قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ شخص مجھ سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، بار بار پڑھتا تھا، سیکھتا تھا، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور انشاءاللہ جنت دیں گے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم میں 780 نمبر حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے بہت سے موقعوں پہ ریکمنڈڈ صورت ہوتی ہے جو علماء ہیں ان کی طرف سے، جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے گھر میں، تو وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سورۃ بقرہ جو ہے وہ گھر میں تلاوت کرو۔ تو اس کے ساتھ ایک الگ سے بندے کو پیار ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ابتدائی 5 صفحات میں جو آپ پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی، اس کو ہاتھ کی جو ہے نا پورے ہاتھ کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یہ کچھ اشارات کے ذریعے، تاکہ آپ کو ایک اشارے سے سمجھ آ جائے، ایک اشارہ ہو اور آپ نے اس آیت کو پہلے پڑھا ہو تو اشارے سے آپ کو بات سمجھ آتی ہے، اچھا اس آیت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں ایک انگلی کے اوپر 4 اشارے، اگلی کے اوپر 4، یعنی ایک صفحے کو 4 اشاروں میں پہلے 4 اشاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر یہ 5 پیجز ہم نے لیول 2 میں پڑھنے ہیں، تو پوری ہماری 5 انگلیاں ہیں، تو 5 انگلیوں پہ ہر پیج کے 4 اشارے ذکر کیے گئے ہیں کہ اس پیج میں کون سی چیز کا ذکر ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر تھم ہے تو اس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اب یہ تھم والا کون سا پیج ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کل والے لیکچر میں بھی کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ، ویسے تو قرآن کریم میں اس کو 2 پیجز پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، لیکن سمجھنے کی خاطر اگر ہم سورۃ فاتحہ کو اوپر رکھیں، سورۃ بقرہ کا جو فرسٹ پیج ہے چونکہ شارٹ ہوتا ہے اس کو نیچے رکھیں تو ایک پیج بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو 20 کی ایک تقسیم ہے، پورے 20 پیجز کی تقسیم ہے پورے سپارے کی، تو وہ قائم رہتی ہے نا۔ تو سب سے پہلا تھم ہے، تو آپ کو پہلا اشارہ کیا اللہ کی تعریف، جس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ آیات آ جاتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سمیت۔ پھر ہدایت کی دعا، یہ دوسرا اشارہ ہے، جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا اشارہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ آج آپ نے یہ اشارہ سیکھنا ہے اور اسی اشارے کے متعلق جو آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، اسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا اشارہ ہے، آخری اشارہ جو اس پیج کا ہے، وہ ہے متقیوں کی صفات کیا ہیں۔
یہ انشاءاللہ کل کا ہمارا سبق ہے، اور باقی جو اشارے ہیں یہ آگے گاہے گاہے آپ پڑھتے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ پیج ظاہر کیا گیا اور بتایا گیا کہ پہلے صفحے کے 2 اشارات جو ہیں وہ جو ہے نا سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر سورہ بقرہ کے 2 اشارے جو ہیں متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ریپیٹ بھی کر لیا، پہلے بھی آپ نے پڑھی تھی لیول 1 میں بھی، تو خیر آج ہم سورہ بقرہ کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت، یہ والا اشارہ پہلے آپ پڑھنے سے پہلے آپ اس کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ جی جتنی تلاوت کی گئی ہے اتنی ہی آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے، 2 آیات ٹوٹل بنتی ہیں۔ آج ہم نے انہی آیات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا ہم کلام ہے۔ جی پہلے الف لام میم پہلی آیت مبارکہ ہے، یہ حروف مقطعات میں شامل ہے۔ اس کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، یعنی کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھے جانے والے جو الفاظ ہیں نا انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے معنی کے متعلق پہلے بھی شاید ہم بات کر چکے ہیں لیول 1 میں۔ اس کے معنی کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو آگاہ ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں ہے کسی شخص کو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھنے کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں۔ خیر آگے پڑھتے ہیں جی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو 3 ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں، لا ریبہ کے آگے بھی 3 ڈاٹس ہیں اور فی کے بعد بھی 3 ڈاٹس ہیں۔ اصل اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں، اگرچہ یہ تجوید نہیں ہے لیکن آپ کو فائدہ دے گی ترجمہ کرتے ہوئے بھی نا۔ 3 ڈاٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ آپ نے رکنا ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں رکنا۔ گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 3 ڈاٹس کے مابین جو لفظ ہوتا ہے نا اس کا تعلق پچھلی جو آیت مبارکہ کا پورشن ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، اور اسی کا تعلق اگلی آیت مبارکہ کے حصے کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ ابھی میں ترجمہ کرتے ہوئے بتاتا ہوں کیسے، دیکھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جوڑ لیا میں نے۔ اگر مثال کے طور پہ میں اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، پہلے جملے کے ساتھ میں کہتا ہوں فیہ ھدی للمتقین، اس میں یعنی اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو دونوں طریقے سے میں ترجمہ کر سکتا ہوں، دونوں ترجمہ بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ 3 ڈاٹس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یا تو پچھلے والے جملے کے ساتھ جوڑ دیں یا اگلے والے کے ساتھ جوڑ دیں۔ لا ریبہ کا مطلب ہے نہیں ہے شک، ہدن، ہدایت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ ہی ان کے معانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ عظمت کے لیے یہ لفظ بولا گیا، ذالک الکتاب جو بولا گیا نا، کہ ذالکہ کا ویسے تو یہ اشارہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ قریب کے لیے ہے یا بعید کے لیے ہے؟ کمنٹ میں بتائیں ذرا جی، مطلب قریب اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے یا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی کمنٹ کیجئے گا۔ دور کے لیے، شکیل احمد نے کمنٹ کیا ہے کہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں، میراج خالد بھائی بھی کہہ رہے ہیں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، گیمنگ کڈز کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے دور کے لیے، دور ہے، مطلب سب کہہ رہے ہیں دور کے لیے۔ فرزانہ کوثر کہہ رہی ہیں قریب کے لیے۔ دیکھیں ذالکہ اصل میں دور کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عظمت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس کا ترجمہ وہ کتاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں دیکھیں نا کہ جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے تھے، جناب جبرائیل لے کے آ رہے تھے، اس کا پورشن نازل ہو رہا تھا، تو یہ بات کی جا سکتی تھی۔ صحابہ اکرام جب بات کرتے، مثال آدھا صحابی کوئی بندہ بات کر تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، ایک بائنڈنگ تو نہیں تھا، تو ہمارے سامنے بائنڈنگ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کتاب، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کتاب کو جو ہے نا وہ محفوظ کر رکھا ہے لوح محفوظ میں، تو اس لحاظ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے عظمت کے لیے ہم کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
تو دونوں کا ترجمہ ادا کرنے کے لیے مفہوماً بھی اور لفظاً بھی تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ یا یہ وہ کتاب ہے، اس لحاظ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بریکٹ میں وہ کتاب ہے، اصل ترجمہ ہو جائے گا اس کا اگر لفظاً کرنا ہے تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، اس میں ایک خاص اشارہ ہے کہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی ہو یا غلطی نظر آئے کسی شخص کو تو براہ کرم آپ ہمیں مطلع کیجئے تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی تصحیح کر لیں۔ بھئی قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کا جو ایڈیشن پہلا ہے وہی اس کا آخری ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی جو ہے نا پہلی جو کتابیں آتی تھیں نا اس کی حفاظت کا ذمہ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، جو ان کے علماء ہوتے تھے نا وہ ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل، اس سے پہلے بھی کوئی اگر صحیفے موجود تھے، لیکن قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء کے اوپر نہیں لگائی کہ بھی آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لگائی ہے اپنے اوپر، میں اس کی حفاظت کروں گا، کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خیر، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو پہلا ایڈیشن ہے وہی اس کا آخری ایڈیشن ہے، یہ چیز سمجھ لیجئے۔ قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، ان کا خالق کریٹر ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ متقی ہونا بہت ضروری ہے اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، ڈر ہونا، اپنے خالق کا خوف ہونا، مقصد کو سمجھنا، مقصد حیات کو، یہ بہت ضروری ہے۔ خیر، ہدایت یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تین سوال ہے نا۔ ہدن ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کا موضوع بھی انسان ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ بھائی انسان کو کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وہی ہدایت جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں سورۃ فاتحہ میں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہدایت دے۔ اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ خیر، آپ نے اس کا مفہوم سمجھ لیا تو آپ دعا کیجئے کہ جیسے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنا، اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا کے الفاظ ہیں ان الفاظ میں بھی آپ غور کریں گے تو ہدایت کے ساتھ تقوی کو رکھا ہے، اور قرآن کریم کے بھی آپ الفاظ پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہاں پہ بھی دعا پہلے کس چیز کی؟ ہدایت کی، پھر فرمایا مجھے تقوی بھی عطا فرما۔ دیکھیں قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اور مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر احتساب کیجئے کہ کہاں پہ میں مصروف ہوں، کہاں میں اپنی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہوں، کہاں میں اپنے وقت کو لگا رہا ہوں، کہاں میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوں۔ اس احتساب کے بعد پھر پلان بنائیے، دیکھیے کہ میں اب اس چیز کو کیسے سولو کر سکتا ہوں، بہتر کر سکتا ہوں، کنورٹ کر سکتا ہوں اچھی چیزوں کی طرف نا۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لوں گا، میں اپنا وقت اچھی جگہ پہ صرف کروں گا، میں اپنے مال کو اچھی جگہ پہ صرف کروں گا، میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ کام ہو جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے اور اللہ تعالیٰ کرے، تو پھر باقی لوگوں تک بھی قرآن کریم کا پیغام پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہم سب کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسماء اور افعال کا پورشن ہے۔ آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ حرف، اسماء اور افعال، حرف تو ایز اٹ از رہتے ہیں نا، جس طرح جس نے حرف سیکھ لیے اس کو ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے اسماء سیکھ لیے تو اسماء کے اندر اس کو کیا سیکھنا چاہیے جی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 لیکچرز میں بتایا، 2 لیول میں۔ اب مجھے ذرا بتائیں کمنٹ باکس کے اندر
کہ اسماء کے اندر کون سی چیز سیکھنا ضروری ہے؟ کس نے مائک آن کیا بھائی؟ مائک آف کریں کمنٹ باکس میں مجھے جواب دیں ذرا کہ اسماء کے اندر آپ کو کون سی چیز سیکھنی ہے اسماء کو جاننے کے لیے؟ بھائی حرف کے اندر تو آپ نے جو حرف سیکھ لیا کافی ہے، اسماء کے اندر کیا سیکھنی چاہیے؟ جی کسی کا کمنٹ نہیں آیا ابھی تک؟ اسماء کے اندر کمنٹ آیا جی ہمیں جمع واحد سیکھنی چاہیے، واحد جمع سیکھنی چاہیے جی۔ خورشیدہ سلمان کا کمنٹ ہے، فرزانہ کوثر کا، معراج خالد کا، شکیلہ احمد کا، سنبل اختر کا، نگت ناصر کا، ٹھیک ہو جی؟ وہ کہنے پلورل کو ہمیں سیکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اسماء کے معاملے میں ہمیں جو چیز سیکھنی ہے وہ واحد اور جمع ہے۔ اگر آپ کو واحد اور جمع بنانی آگئی اسماء کی اور پتہ لگ گیا کہ یہ واحد ہے یہ جمع ہے تو گویا آپ اسماء سیکھ گئے۔ اصل ٹارگٹ ہمارا افعال کا ہے، چونکہ افعال ماضی، مضارع، امر، نحی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خیر، اب آپ نے کمنٹ باکس اپنا اوپن کر لیں اور ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھیں اور مجھے اب بتائیں ذرا سب سے پہلے کہ یہ پوری 2 لائنوں کے اندر اس میں اسماء کون کون سے ہیں؟ جی کیجئے گا کمنٹ جی، بسم اللہ۔ اس میں اسماء کون کون سے ہیں؟ اگر کسی کو اسم کی نشانی کا بھی پتا ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ شکیلہ احمد کہہ رہی ہیں کتاب، بالکل کتاب، کتاب ٹھیک ہے جی کتاب۔ اور بھی بتائیں نا بھائی، اور بھی تو ہے نا۔ کتاب، شکیلہ احمد، لبنہ غزل کتاب، گیمنگ کڈز کتاب، سنبل اختر کتاب، بھائی اور بھی ہیں کوئی؟ اور للمتقین، شکیلہ احمد کہہ رہی ہے للمتقین بھی اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کتاب کیوں اسم ہے جی؟ یہ بھی ذرا بتائیں نا، کتاب کیوں اسم ہے؟ کتاب کیوں اسم ہے؟ للمتقین کیوں اسم ہے؟ جی شکیل احمد کہہ رہی ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، الکتاب، ٹھیک ہے، الف لام شروع میں، زبردست، ٹھیک ہے۔ جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، اور جس کے جو نا وہ یہ واحد جمع بن رہی ہے نا، دیکھو متقین اصل میں متقی سے متقین، واو متقون یا متقین آنا تھا نا، واو نون یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ بھی اسم ہے متقین۔ اچھا اس کا ایک اور اسم آپ نے چھوڑ دیا ہے، ایک اور اسم بھی ہے یہاں پہ، یہ جو جتنے بھی اشارے ہوتے ہیں نا یہ بھی اسم ہوتے ہیں، جیسے ذالکا اشارہ ہے نا، تو اشارہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اچھا ہما ندیم نے اور خورشیدہ سلمان نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ ہدن بھی اسم ہے۔ بھائی ہدن کیوں اسم ہے؟ کون بتائے گا؟ ہدن کیوں اسم ہے؟ اس جی کے اوپر تنوین ہے سر، اس لیے۔ جی بالکل، اس کے اوپر تنوین ہے، ہدن کے اوپر تنوین ہے۔ آپ نے اب دو آپ کو یاد ہونی چاہیے، سب لوگوں کو دو نشانیاں یاد ہو جانی چاہیے۔ نمبر 1 جس کے شروع میں الف لام آئے اور جس کے آخر میں تنوین آئے۔ تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس کے اینڈ میں آئے گا وہ اسم ہوگا۔ اچھا اور بھی اسم ہے اس میں، یہ فی جو ہے نا، فی یہ حرف جارہ ہے، اور ہی جو اس میں ضمیر ہے نا، اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں نا، تو ضمیریں ساری اسم ہوتی ہیں، چونکہ اسم کی جگہ پہ آلٹرنیٹ یوز ہوتی ہیں نا، ناؤن پروناؤن، اسم کی جگہ پہ آلٹرنیٹ جو چیز یوز ہوگی تو اس کو بھی اسم کہتے ہیں ویسے، ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھے جی۔ خیر لیکن کچھ اسم ہوتے ہیں نا جن سے پورے جو ہے نا وہ یعنی کہ فعل بھی بنتا ہے نا، جیسے متقین ہے تو اس سے بھی بنتا ہے فعل۔ خیر الکتاب ہے، جیسے یہ بھی اسم ہے جیسے آپ نے بتایا، تو کتاب کی جمع کیا ہوگی بھائی؟ کون بتائے گا کمنٹ باکس میں جلدی سے؟ میں نے کہا تھا واحد جمع پتہ ہونی چاہیے آپ کو اسم کی۔ کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتب۔ کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتب۔ یہ نگت نے کتابن لکھا ہوا ہے، بھائی کتابن نہیں ہوگی، کتب ہوگی، جو افشان کریم نے لکھا ہے یا سنبل اختر نے لکھا ہے یا ہما ندیم نے۔ خیر کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، ٹھیک ہے جی۔ اور متقین کی جمع متقون اور متقین، ٹھیک ہے، واو نون یا نون کے ساتھ۔ اب ذرا افعال پہ آتے ہیں، انہوں نے خاص خاص بتایا ہوا ہے، ہم نے ساری نکال دی تھی نا، تو انہوں نے خاص خاص بتایا ہوا ہے کہ افعال اس میں سے کون کون سے ہیں، جو یہ کون کون سے افعال بن سکتے ہیں۔ اب ہدن والا تو فعل بن سکتا ہے نا، ہدا سے، لیکن یہ ہے یہ اسم، یہ لفظ اسم ہے، ایسا نہیں ہے کہ، لیکن اس سے ایک باب فعل تو بنے گا نا، جب ہم ہدا یا ہدی کہیں گے فعل بن جائے گا اس سے۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ فتح نصر ضرب سمع کے وزن پر کوئی فعل نہیں ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں فتح نصر ضرب سمع کے وزن پہ کوئی فعل نہیں ہے۔ خیر
قواعد کے اعتبار سے ہم گرامر میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس وزن پہ کوئی فعل نہیں ہے، اس پہ یہاں پہ فعل ہم نے نکالا نہیں ہے، ویسے ہدا سے بن سکتا تھا، ہدا یا حدیث سے نا، خیر وہ آگے شاید آ جائے۔ قواعد میں ہم گرامر میں ہم دیکھیں گے وعدہ کو، وعدہ قرآن کریم میں 120 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو کمزور افعال ان چار میں سے کسی ایک سٹائل پر آتے ہیں۔ آپ نے کل بھی پڑھا تھا، فتح یفتح کے وزن پہ آئے گا، یا نصر ینصر کے وزن پہ آئے گا، ضرب یضرب کے وزن پہ آئے گا، یا سمع یسمع کے وزن پہ آئے گا۔ اچھا یہ کس کو یاد ہے جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا اگر کسی کو یہ یاد ہے جو میں نے بتایا تھا یاد کرنے کا طریقہ۔ فرزانہ کوثر نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، جی فرزانہ کوثر سنائیں ہاں ذرا۔ جی سر، وہابہ وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، قال زیادہ بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا، دعا ہدہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ جی ہیرا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہب اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وعدہ اس نے وہب وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اس نے دیا، اور اس نے اللہ نے زیادہ کر دیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اور اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ۔ جی کوئی اور سنانا چاہے؟ جی KSSN ID سے ہینڈ ریز کیا تھا آپ نے، اگر وہ نہیں جی سنائیں۔ وہبا وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، ہوں کالا ہدا اور بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اور دعا ہدا اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ زبردست، دیکھو نا یہ اس نے یاد ہو جائے گا آپ کو۔ یہ یاد ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ فائدہ آگے دیکھیں گے۔ 9000 سے زائد الفاظ ہیں قرآن کریم کے۔ سنبل اختر جی۔ سر میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں اس میں کہ یہ جو صحت مند افعال، اور میں صبح بھی میں نے کوشش کی لیکن مجھے کلیئر نہیں ہوا، کس طرح سے یہ صحت مند افعال کا ان کمزور افعال سے کیا تعلق ہے جو میں یاد کرنے کے اس میں ذرا سا مجھے پلیز۔ یہ بتایا یہ گیا کہ اصل میں صحت جو کمزور افعال ہیں اصل میں اگر صحیح ہو نا، کمزور نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس وزن پہ ہوں گے۔ جیسے فاتح یفتحو ہوتا ہے نا، تاہو، تا پہ زبر آتی ہے، یفتحو، تو وہابا یاہابو ایسے ہوگا، یہیبو نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ؟ سنبل نہیں سر بہت کلیئر نہیں ہوا۔ دیکھو وہابت یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے فاتحہ، لکھا ہوا ہے فاتحہ۔ جی بالکل آ رہا ہے۔ فاتحہ والا آپ نے باپ پیچھے پڑھا تھا، کیا لکھا ہوا فاتحہ؟ یفتح، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر ظفر ہے، جی ہاں، بالکل تو ظفر جب ہے۔ یہ آپ وہابہ والا پڑھو گے تو اس کا فعل مضارع بناؤ گے تو کیا بنے گا؟ فتح کا وہابہ کا، وہابہ کا کیا بنے گا فعل مضارع؟ وہابہ، وہاب، وہابہ یہابو۔ یہابو، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں جب اب جو آپ نے ہاں کے اوپر زبر پڑھی ہے وہ کس وجہ سے پڑھی ہے؟ وہ اس وجہ سے پڑھی ہے کہ اصل میں یہ فاتحہ یفتاہو تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ذرا نیچے والا دیکھ لیتے ہیں، جیسے اب ناصرہ ہے یا ضربہ والا دیکھ لیتے ہیں۔ ضربہ یضربو ہوتا ہے، یعنی را کے نیچے زیر آتی ہے، یہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے۔ اب جب اس کے وزن پہ وعدہ یعدو نہیں آئے گا، وعدہ یعیدو آئے گا، آئین کے نیچے زیر آئے گی۔ تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا مجھے اس پہ۔ ہاں آ جائے گی سمجھ آ جائے گی۔ یہ کون سا ہم نے ایک دن والا سبق ہے، یہ تو آگے آپ نے پڑھنا ہے ابھی نا، جب پریکٹس ہوگی خود ہی سمجھ آئے گی۔ ضربہ یضربو، یعنی یہ دیکھو یضربو جو فعل مضارع ہے اس کے را کے نیچے یہ جو ریڈ لائن لگی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل تو یہ ریڈ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اس کے وزن پہ جب کوئی چیز آئے گی نا ضربہ کے، تو پھر اسے یہاں پتہ لگے گا کہ یہ کس کے وزن پہ ہے، یہ را کے نیچے زیر سے پتہ لگے گا۔ اچھا وعدہ یعیدو ہوگا، اب پتہ لگا یعیدو اس لیے پڑھا، یعدو بھی تو پڑھ سکتا تھا نا میں، آئین کے اوپر زبر بھی تو پڑھ سکتا تھا نا، وعدہ کے آگے یعدو بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ ضربہ کے وزن پہ ہے، ضربہ کا فعل مضارع یضربو را کے نیچے زیر کے ساتھ آتا ہے، تو وعدہ یعیدو آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی کچھ کروں گی، یاد کروں گی، سمجھوں گی، پھر جی بتاؤں آ گی۔ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ اس لیے دعا کرو کہ ہدایت کی، دعا ہدا۔ خیر اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ وعدہ سے، یہ وعدہ ضرب یضرب والے وزن پہ نا، وعدہ یہ فعل ماضی ہے، ہما آپ کروائیں جی۔ سر وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ، اشارہ بھی کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ میں اشارہ کر رہی ہوں۔ اچھا سر، وعدہ اوپر کی طرف ایک انگلی سے وعدہ
وعدو ان سب اوپر نے کی طرف وعدہ کیا کہاں؟ 4 رائٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، جی خیر رائٹ سائڈ پہ سر. ہاں سر تو رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف سر. اوپر نہیں مطلب نیچے، فعل ماضی مطلب ہے. یہ اچھا سوری سر اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے فعل ہاں مضارع اور ماضی میں. فعل ماضی ہے، فعل سر ماضی نیچے ہوگا. جی سر ٹھیک ہے. وعدو 4 انگلیوں کے سے ان سب نے وعدہ کیا. وعدت آپ نے وعدہ کیا سامنے کی طرف 1 انگلی سے. وعدتو میں نے وعدہ کیا 1 انگلی سے اپنی طرف. وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا 4 انگلی سے سامنے کی طرف. وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا 4 انگلی سے اپنی طرف. وعدہ وعدت وعدت اس عورت نے وعدہ کیا 1 جی انگلی سنبل سے اختر رائٹ ہینڈ لیفٹ لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پہ. طرف. سنبل اختر آپ اگلا کروا دیں، آپ بلکہ یہی پریکٹس کروا دیں دوبارہ. سنبل وعدہ اس نے کیا، اس نے وعدہ اس کیا. کی اردو وعدو پڑھیں، صرف آپ اس کی صرف اردو پڑھیں. اردو پڑھوں. اس نے وعدہ کیا، ان سب نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا، آپ سب نے وعدہ کیا، ہم سب نے وعدہ کیا، اس ایک عورت نے وعدہ کیا. خورشیدہ اردو پڑھیے گا، خورشیدہ اردو پڑھیے گا. سر اردو پڑھنی ہے عربی؟ صرف اردو. اچھا جی. وعدہ اردو اس صرف. یہ رائٹ سائڈ پہ ہم ایک سے اشارہ کریں گے. اشارہ نہ وعدہ بتائیں، صرف اس نے وعدہ کیا. خورشیدہ صرف اردو پڑھیے گا. وعدو سوری اس نے وعدہ کیا، اسے ایک مرد نے وعدہ کیا، ان سب مردوں نے وعدہ کیا. اسے ایک عورت نے وعدہ کیا، ان عورت سب کہاں آ گئی؟ عورتوں نے وعدہ کیا. میری بات سنیں، اس کی ترتیب دیکھیں. اس نے وعدہ کیا، ان سب نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ اچھا کیا، میں نے وعدہ کیا، آپ سب نے وعدہ کیا، ہم سب نے وعدہ کیا، اس عورت نے وعدہ کیا. یہ ترتیب ہے اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ نے کورس سر کیا میں ہوا پڑھوں عالمہ کا. دوبارہ؟ خورشیدہ عالمہ کا کورس کیا ہوا آپ نے؟ جی چلے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں سر. جی. اس نے وعدہ کیا، ان سب نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا، آپ سب نے وعدہ کیا، ہم سب نے وعدہ کیا، اس ایک عورت نے وعدہ کیا. ہیرا آپ عربی پڑھیں گی صرف. ہیرا وعد وعدو وعدت وعدت وعدتو وعدتم وعدتم وعدنا وعدت. ہاں یہ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کبھی اکٹھے پڑھیں گے، کبھی عربی پڑھیں گے، کبھی اردو پڑھیں گے، پھر آپ کو یاد ہوگا سلائیڈز میں. چلیں عربی بول چال میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون کرے گا جی عربی بول چال میں. خورشیدہ کوشچن کریں گی، ہیرا جواب دیں گے. جی حل وعدہ زیدن. ترجمہ بھی کریں ساتھ. خورشیدہ حل وعدہ زیدن کیا زید نے وعدہ کیا؟ نہیں، زید یہاں فاعل نہیں ہے، زید یہاں مفعول ہے. صحیح. کیا وعدہ لیا زید سے؟ نہیں. کون بتائے گا جی؟ ہیرا کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ افشان آپ بتائیں ترجمہ. وعدہ کیا اس نے زید سے وعدہ کیا. ہاں کیا اس نے زید سے وعدہ کیا، یہ بنے گا ترجمہ. زیدن ہے نا، 2 زبریں ہیں، 2 زبریں جب آتی ہیں تو مطلب یہ مفعول ہے. زید مفعول کیا؟ جس پہ کام ہو، یعنی وعدہ زید نے نہیں کیا، زید سے کیا گیا وعدہ. جی اوکے سر. جی جواب دیں ہیرا. جی نعم وعد زیدن جی ہاں اس نے زید سے وعدہ کیا. زبردست. آگے کریں جی. خورشیدہ حل وعدو زیدن کیا ان سب نے زید سے وعدہ کیا؟ نعم وعدو زیدن جی ہاں ان سب نے زید سے وعدہ کیا. جی حل خورشیدہ. وعدتو زیدن حل کیا وعدتا، آپ نے زید حل سے وعدہ کیا؟ وعدتو زیدن جی ہاں میں نے زید سے وعدہ کیا. حل وعدتم زیدن کیا آپ سب نے وعدہ کیا زید سے؟ نعم وعدنا زیدن جی ہاں ہم نے وعدہ کیا زید سے.
ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ دیکھیں جو کویشچن سنبل اختر بھی کر رہی تھی کہ یہ جو کمزور افعال ہیں ان کا کیا تعلق ہے مضبوط افعال سے، وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں اب جیسے وعدہ ہے نا، وعدہ تو ہم نے ساروں کے اوپر زبر پڑھی ہے، تو ساروں کے اوپر زبر پڑھی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وعدہ جو ہے نا یہ سامیہ کے وزن پہ نہیں ہے، سامیہ یسمعو کے وزن پہ نہیں ہے. کیسے پتہ لگا؟ اس لیے پتہ لگ گیا کہ یہ سین کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے. تو اگر وعیدہ ہوتا تو پھر ہمیں پتہ لگتا کہ اچھا یہ والا باب ہے، اس کے وزن کے اوپر اس کو پڑھنا ہے. وہ پتہ یہ لگا کہ وعدہ جب پڑھا ہم نے تو پتہ یہ لگا کہ یہ اوپر والے تینوں میں سے کوئی ہے. تو پھر جب اس کا فعل مضارع دیکھا تو وہ وعدہ یعیدو تھا، یعنی آئین کے نیچے زیر تھی. تو پھر ہم نے دیکھا اچھا زیر کس کے نیچے ہے، پھر ہمیں پتہ لگا ضرب یضربو کے نیچے زیر ہوتی ہے. ہم نے کہا اچھا یہ اس کے وزن کے اوپر ہے. بات سمجھ آئی؟ اس طریقے سے آپ اسے سوچیں ذرا. وعدہ اگر اوپر والے کے حساب سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ وعدہ یوعدو ہوتا، لیکن یہ نہیں ہے. اچھا اگر دوسرے والے کے حساب سے ہوتا تو وعدہ یوعدو ہوتا، آئین کے اوپر پیش ہوتی. لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے وعدہ یوعدو ہے. بات سمجھتے ہیں؟ وہ بھی جو ہے نا واو ختم ہو جاتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا وہ یعیدو بن جاتا ہے. واو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمزور افعال کے الف واو یا اس میں آتا ہے، اور الف واو یا بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے بیچارہ کمزوری کی وجہ سے. یہ اصل ہے. ٹک کا نشان آ گیا. اس پیج پہ کسی کو نہ سمجھ آئی ہو بات؟ اپنا مائک آف کریں، کس کا چل رہا ہے جی؟ اس پیج پہ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو کیونکہ امپورٹنٹ پیج ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے جی. خورشیدہ نے ہینڈ ریز کی ہے، سنبل اختر نے ہینڈ ریز کی ہے جی. جی سر، یہ تو تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوگی تو سمجھ آئے گا، مجھے ابھی فوراً نہیں سمجھ آئے. اچھا اصل میں باب ہے وعدہ یوعدو یا یعیدو، ٹھیک ہے؟ تو آئین کے نیچے آپ یہ دیکھیں، جب یہ پتہ لگا کہ یہ وعدہ اس کا فعل ماضی ہے تو آپ دیکھو کہ فعل ماضی کا اس کو کس کے ساتھ کمپیریزن کروں ان چاروں میں سے. سنبل آپ اپنا مائک آن کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وعدہ کس کے وزن پہ ہے یہاں پہ؟ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمعہ. اس میں سے کون سا کٹ جائے گا؟ فتح کٹ جائے گا، سمیع کٹ جائے گا. سامیہ کٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پتہ لگا کہ تینوں پہ زبر ہے. جی باقی ٹھیک ہے. تینوں پہ زبر. اب پتہ یہ لگا کہ یار یہ جو وعدہ والا باب ہے نا، جو یہ کس کے وزن پہ ہوگا، یعنی کس کے سانچے میں ہوگا. پتہ یہ لگا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے سانچے میں ہے. لیکن اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کے سانچے میں ہوگا نا، تو وہ ایک کون سا ہے؟ تو وہ ایک جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو فعل مضارع ہے اس کے تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے. صحیح صحیح. پھر آپ نے دیکھا کہ یوعدو اس کا تیسرا فعل مضارع ہے، اس کا تیسرے حرف پہ زیر ہے. تو زیر تو بھائی ضرب یضرب والے سانچے میں آتی ہے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وعدہ یوعدو جو ہے وہ اس والے سانچے کے مطابق جو ہے نا وہ سارے اس کے فعل جو ہے نا وہ فعل ماضی مضارع سارے اس کے مطابق بنیں گے. آئی سمجھ؟ شاید نہیں، اس اچھا کو بعد میں دیکھ لیجیے گا. یہ مطلب مضارع ہے. ہاں یوعدو مضارع ہے نا، یہ یوعدو جو ہے. صحیح. اچھا تھوڑے سے میننگز یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. ہاں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا، دوبارہ لیکچر بھی سن لیجیے گا. آگے چلتے ہیں. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کمزور حرف جو ہے کون سے ہوتے ہیں جی؟ ذرا کمنٹ باکس میں لکھیں، ذرا آپ دیکھوں کتنے لوگ جاگ رہے ہیں. سب نے لکھنا ہے کمنٹ میں، ذرا لکھیں کمزور افعال کی نشانی کیا ہے. یعنی کوئی کمزور ہے تو کیسے ہم پتہ لگے گا بھئی یہ کمزور ہے؟ بندے کمزور کی بات نہیں ہے، الفاظ کمزور کیسے ہوں گے؟ حرف الف وا. خورشیدہ سلمان کا میسیج ہے الف واو یا جس میں آئیں گے، واو یا الف جس میں آئیں گے. نگت ناصر کا واو یا الف جس کے سٹارٹ میں نہیں ہے بھائی، یہ فرزانہ کوثر نے لکھا جس کے سٹارٹ میں آئیں گے. سٹارٹ شرط نہیں ہے فرزانہ کوثر، دیکھا نا یہ غلطی نکل آئی ہے بیچ میں. ہمایوں ندیم کہہ رہی ہیں الف واو یا، ٹھیک ہے. ہیرا ایمان کہہ رہی ہیں الف واو یا، اور سنبل اختر کہہ رہی ہیں الف واو یا، الف واو یا. ارشد محمود، انم رضا، سنبل اختر. بھائی باقی سوئے ہوئے ہیں؟ گیمنگ کڈز جی. مسرت ناز ٹھیک ہے جی. اور باقی لوگ
جاگے میں جاگے، خیر بارک اللہ. آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمزور، معراج خالد صاحب کا بھی میسیج آ گیا ماشاءاللہ، لگتا ہے 2G آپ کے پاس چل رہا ہے. وہ کچھ ویڈیوز آتی ہیں نا تو اس میں نا وہ 3-4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو 3-4 لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ پہلے ایک بات کرتا ہے تو وہ پھر نا اس کی بات ریپیٹ ہوتی ہے نا تو وہ جلدی سے ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ 5G ہے، پھر وہ دوسرا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ 4G ہے، تیسرا کرتا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوتا جاتا ہے نا، آرام سے کرتا جاتا ہے. وہ 3G 2G 1G، ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے انہوں نے ویڈیوز کچھ بنائی ہوئی ہیں، آپ نے شاید دیکھی ہو. تو وہ آپ کا جیسے ڈیٹ کمنٹ آیا تو میں نے کہا آپ کا 2G چل رہا ہے لگتا ہے. وعدہ یوعد اصل میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمزور حرف کی پہچان اس میں الف با اور یا آتا ہے، بے شک شروع میں آئے، بے شک درمیان میں آئے، بے شک آخر میں آئے. اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ بیچارہ سنبھال نہیں پاتا الف با و یا کو بعض اوقات، تو پھر وہ الف با و یا اس کا گر جاتا ہے. تو اب وعدہ یوعد سے وہ بن گیا وعدہ یعد، ٹھیک ہے. واو کو نکال دیا بولنے میں آسانی کے لیے. عربی میں یہ جو ہے نا وہ عام فہم ہے. وہ کیا کرتے ہیں جہاں پہ مشکل ہو نا بولنے میں یوعد، تو وہ کیا کرتے ہیں نکال دیں، وہ یعید بنا دیا اس کو نا. اچھا خیر، اب یعید سے آپ نے فعل مضارع کی گردان پڑھنی ہے. کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. خورشیدہ آپ اپنا ہینڈ آف تو کر دیا کریں، اس کے بعد پھر ہینڈ ریز کیا کریں. جی ہیرا عمران آپ کریں. یعید وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں. اشارہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. جی آپ وعدہ کرتے ہیں. اعدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں. نعدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. تعدو وہ ایک عورت وعدہ کرتی ہے. زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اور کون پریکٹس کروائے گا؟ خورشیدہ آپ کروائیں ذرا. اردو پڑھنی ہے اب آپ نے، خورشیدہ. اس کے بعد ارشد محمود بھائی ریڈی رہیے گا. خورشیدہ سلمان اردو پڑھیے گا. ارشد محمود بھائی آپ پڑھ دیں. سنبل اختر آپ پڑھ دیں. وہ وعدہ کرتا ہے، وہ سب ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ سب وعدہ کرتے ہیں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، وہ عورت وعدہ کرتی ہے. زبردست جی. خورشیدہ سلمان اگر آپ جاگ گئی ہیں تو پھر یہ ایک دفعہ ترجمہ کر دیں. اس کا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ نہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وعدہ جی کریں. وہ وعدہ کرتا ہے، وہ سب وعدہ کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ سب وعدہ کرتے ہیں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، وہ عورت وعدہ کرتی ہے. زبردست. معراج خالد بھائی ہینڈ ریز کرتے ہیں پھر آف کر دیتے ہیں. معراج بھائی آپ ذرا کروا دیں. وہ وعدہ کرتا ہے، وہ سب اونچی آواز سے، وائس نہیں آ رہی آپ کی. جی وہ وعدہ کرتا ہے، وہ سب وعدہ کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ سب وعدہ کرتے ہیں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، وہ عورت وعدہ کرتی ہے. کیا وعدہ کیا آپ نے ہم سے؟ اب تک کوئی وعدہ ہی نہیں کیا اب تک معراج بھائی. جی چلیں بات نہیں آ جی. کوئی وعدہ کریں نا ہمارے سے، کوئی وعدہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شامل حال رہیں گے چلیں اور ماشاء اللہ. قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے بعد عام کریں گے. چلیں اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. چلیں عربی بول چال. عربی بول چال کون کرے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے. اسپوکن عربک. معراج بھائی آپ کویشچن کریں گے اور آنسر کون کرے گا جی؟ ہما آنسر کریں گے. ہما قدیم. ہاں هل يعيد زیدہ کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا معراج بھائی؟ ہاں کیا زید وعدہ کرتا ہے؟ نہیں سر، زید کیوں کرے گا یہاں پہ؟ نہیں زید نہیں نہیں زید سے کیا هل يعيد زیدہ کیا زید سے وعدہ کیا گیا؟ نہیں. کون ترجمہ کرے گا صحیح اس کا؟ سر ہما کیا ندیم. اس نے وعدہ کیا، زید سے کیا اس نے وہ وعدہ کرتا ہے زید سے. زبردست. اب ترجمہ صحیح ہوا ہے. کیا اس نے جی وعدہ کیا، اس کا ترجمہ نہیں ہے کیونکہ وہ فعل ماضی کا ہو جائے گا. یہ ترجمہ ہوگا حل یعید، کیا وہ وعدہ کرتا ہے زیدن زید سے. جی جواب دیں جی. نعم یعید زیدن، ہاں وہ وعدہ کرتا ہے زید سے. زبردست. جی آگے معراج بھائی. هل يعيدون زیدن کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟
नाम याइदूना ज़ैदन, हाँ वो सब जैद से वादा करते हैं। हल ताइदो जैदन, क्या मैं जैद से वादा करता हूँ? आप जब वादा करेंगे आप कौन सा पूछेंगे हमसे, ये नहीं आप क्या जी दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं। हल ताइदु, क्या आप जी, वादा करते हैं? क्या आप जैद से वादा करते हैं? नाम आइदू ज़ैदन, हाँ मैं जैद से वादा करती हूँ। हल ताइदूना जैदन, क्या आप सब जैद से वादा करते हैं? नाम नाइदू ज़ैदन, हाँ हम सब जैद से वादा करते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी, अमर बनाना हो वादा याइदू से तो कैसे बनाएंगे? ये एक शॉर्टकट है, वरना दरअसल ये बनता है ताइदु। वादा याइदू से आपने अगर बनाना है तो आप सबसे पहले इसका या काट देंगे। जैसे आप पहले करते होते थे ना, अमर बनाते होते थे, पहले आप फेल मुजारे की अलामत गिरा देते थे। तो फेल मुजारे की अलामत कौन कौन सी हैं जी, कमेंट बॉक्स में जी। फेल मुजारे की कौन कौन सी अलामात हैं, यानी फेल मुजारे को पहचानने का क्या तरीका है अल्फाज दीगर? मिराज खलील भाई कह रहे हैं अलिफ वाओ या, इकट्ठा लिख दिया मिराज भाई ने। और फरजाना कौसर कह रही हैं अतईन, अलिफ ता या नून। ज़बरदस्त, खुर्शीदा, सलमान और बाकी सब लोग भी। चलें, तो वादा याइदू से आप देख रहे हैं कि याइदू इसका आपने या गिरा देना है, यानी फिल मुजारे की जो अलामत है, जैसे आपने बताया अतईन है, तो या गिरा दें इसका। उसके बाद आप ये देखें कि ये बन गया इद। अब आखिरी हरफ को, असल में याइदू था ना, आखिरी हरफ को साकिन कर दें, यही वो काम जो आपने उधर किया था। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ईद बन जाएगा, ईद। तो ये फेल अमर है, ठीक हो गया। अब इसमें हमने हमजा इसलिए लगाया कि आपको मैंने बताया था कमजोर अफाल जो है वो हमजा को बाद औक़ात कबूल ही नहीं करते। बाद औक़ात इनके पास हों तो वो खुद भी फेंक देते कि भाई साढ़े को पहले अपने नहीं संभालें जाता, तुम बाहरों सानू होर दे दो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ लें, ईद। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा फेल अमर? ईद। और सर एक चीज, सर ये इसमें हम वैसे तो जब फेले अम्र बनाते थे तो फेले मुजारे से लगाते थे। फेले मुजारे से हम करते थे ना, यफ्ताहू से इफ्ताह। हाँ, तो सर उसमें जो है ये फेल माजी से मतलब वादा से फिर हमने वाव नहीं अच्छा नहीं, याइदू, ठीक है सर, समझ में आ गया, हाँ, समझ में आ गया। वैसे ही बताया हुआ है कि याइदू जो है ना, वादा याइदू ये बाब है, ये बताया हुआ है। उसके बाद बताया हुआ है कि याइदू से कैसे बनेगा फेल मुजारे, या हटाएंगे एंड से साकिन करेंगे तो बन जाएगा इद। ठीक हो गया। अब आपको पता लग गया कि वादा याइदू के सांचे में और भी बहुत से अल्फाज आएंगे, तो इनका जब भी फेल अमर बनेगा इद बनेगा, यानी इसी वजन पे बनेगा इद। और जमा क्या बनेगी? ईदू। और फेल अमर इसका क्या बनेगा? फेल मुजारे क्या बनेगा? वो बनेगा, वो चूंकि फेल जो अमर बनता है वो बनता है ये गायब के सीगे से। मेरी बात समझ रहे हैं? फेल अमर बनता है गायब के सीगे से, और फेल नहीं बनता है हाजिर के सीगे से। और हाजिर में ता आता है, तो उसने वहां पे ता को नहीं गिराया, बस एंड से साकिन किया है, फेल मुजारे नहीं गिराया। तो ये जो कमजोर अफाल होते हैं इसमें बहुत सी चीजें इनके साथ हमें वो करनी पड़ती हैं, क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज करनी पड़ती हैं। इस वजह से इनको अलग से थोड़ा सा जानना पड़ता है बाकी चीजों से ना। तो ये ला ताइद ला ताइदू, इद ईदू, ला ताइद ला ताइदू। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें जी। कौन करवाएगा? अरशद भाई ने हैंड रेज किया हुआ है जी। अरशद भाई आप जरा करवा दें इसकी प्रैक्टिस। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। जी कोई और प्रैक्टिस करवाया जी? जी हीरा ने हैंड रेज किया। आपकी आवाज खराब हो रही है, आपने कहीं हैंड फ्री तो नहीं लगाई? मिराज भाई आप करवा दें। ईद वादा करो, ईदू तुम सब वादा करो, ला ताइदू वादा मत करो, ला ताइदू तुम सब वादा मत करो। अरबी बोल चाल करते हैं जी। खुर्शीदा क्वेश्चन करेंगी, मिराज भाई जवाब देंगे जी। खुर्शीदा क्वेश्चन करें। हल आइद ज़ैदन, नहीं, हाल तो है ही नहीं कोई यहाँ नजर आ रहा है। आइद आइद भी नहीं है।
پہلا حرف دیکھیں نا کیا لکھا ہوا ہے، عد اد لکھا ہوا ہے، اد، یہ فعل امر، یہ جو اوپر آپ نے پڑھا ہے یہ پہلا جس پہ ریڈ لائن کیا ہوا ہے، اد۔ سر ایک دفعہ کروا دیں آپ، کوشچن میں کسی اور سے پورے کر لیں۔ چلیں سنبل اختر آپ کوشچن کر لیں۔ عید عید و وعدہ کیا۔ عید کا مطلب ہے وعدہ کر۔ مراج بھائی کیا جواب ہوگا؟ اعیدو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زبردست۔ عیدو کا مطلب ہے اپنے مائکرو فون آف کریں سب یار، یہ بہت آواز خراب ہوگی، آپ کو بعد میں سمجھ نہیں آنا لیکچر، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ عیدو، مائکرو فون آف کریں کائنڈلی، مائکرو فون آف کریں سب لوگ۔ مراج بھائی آپ بھی آف کریں، جب بولنا ہے صرف اس ٹائم آن کرنا ہے۔ عیدو آپ سب وعدہ کرو، تو جواب کیا ہوگا؟ اعیدو، ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ عربی بول چال آگے، لا تعد، آپ وعدہ مت کرو، تو جواب کیا ہوگا؟ لا اعیدو، ہم وعدہ نہیں کرتے لا ہیں۔ اعیدو۔ لا اعیدو، ترجمہ کیا ہوگا مراج بھائی؟ میں وعدہ نہیں کرتا ہوں۔ ہاں، میں وعدہ نہیں کرتا۔ لا تعدو، آپ سب وعدہ مت کرو، تو جواب کیا ہوگا؟ لا نعیدو، ہم سب وعدہ نہیں کرتے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اسم فاعل اسم مفعول اور فعل کیا بنے گا اس سے؟ اسم فاعل بنے گا فاعل کے وزن پہ۔ فاعل کے وزن پہ کیا ہوگا جی؟ فاعل کے وزن پہ کیا ہوگا؟ ہینڈ ریز کیجئے خورشیدہ، آپ اپنا ہینڈ آف کر لینا اپنا، اگر دوبارہ سے جو ہے نا وہ کیا کریں ہینڈ دوبارہ۔ جی ہما، سر واعد، وعدہ کرنے والا۔ واعد، واعد فاعل، واعد وعدہ کرنے اور والا۔ مفعول کے وزن پہ کیسے بنے گا شکیلہ؟ موعود، موعود، زبردست، ٹھیک ہے۔ اور فعل والا جو ہے وعد بنے گا، وعد، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل واعد، موعود، وعد، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ عربی بول چال کر لیتے ہیں اس پہ، جی کون کرے گا جی بات چیت، کون کرے گا؟ ایک منٹ رکیے گا، کیا ہو گیا اس کو؟ جی شکیلہ سوال کریں گی اور ہما اس کا آنسر کریں گی۔ هل انت واعد؟ کیا واعد آپ نہیں، واعد، واعد؟ اسٹاپ کیا کریں۔ آپ وعدہ کرنے والے ہیں؟ نام انا واعد، ہاں میں وعدہ کرنے والی ہوں۔ هل انتم واعدون؟ کیا آپ سب وعدہ کرنے والے ہیں؟ نام نحن واعدون، ہاں ہم سب وعدہ کرنے والے ہیں اچھا بھائی، بات انشاءاللہ۔ اس طرح ہے کہ مجھے یہ بتائیں شکیلہ، یہ واعدون کس کی جمع ہے؟ یہ واعد کی جمع ہے سر۔ اور ہما آپ یہ بتائیں یہ واعد کس کی جمع ہے؟ سر واعد کس کی جمع ہے؟ سر واحد تو خود فاعل ہے نا، ہاں تو کس کی؟ ایک بندہ ہے۔ ایسا یہ واحد ہے، بتائیں تو صحیح، میں نے کہا شاید جمع ہو آپ کے لفظوں میں، کاغذات میں۔ نہیں سر، واحد تو خود وہ ہے نا، ایک بندہ ہے۔ جی جی گڈ، ماشاءاللہ۔ استاد بعض اوقات چیک کر رہا ہوتا ہے بچوں کو، بھئی اس کو پتہ بھی ہے واحد ہے یا جمع ہے، تو یہ واحد ہے، اور یہ کیا ہے؟ واحد ہے اور کیا ہے؟ سر فاعل ہے یہ۔ اسم فاعل، زبردست۔ چلیں، ہاں یہ اب پورا جو آج آپ نے پڑھا ہے نا اس کا بایو ڈاٹا آ گیا ہے۔ اب ذرا ہینڈ آف کریں، اب مجھے بتائیں کہ اس کو کون پڑھے گا؟ ہیرا آپ ذرا پڑھیں، یہ فعل ماضی والی ہیرا فعل ماضی والی پڑھیں آپ، یہ گردان پوری۔ آواز نہیں آ رہی میری؟
خیر میں میرے خیال سے لائٹ چلے گئی ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی السلام علیکم. میرے خیال سے لائٹ چلے گئی ہے اور جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. آلموسٹ لیکچر جو ہے وہ کور ہو چکا ہے. تو وعدہ، اس نے وعدہ کیا، اس کی میں اردو پڑھ دیتا ہوں. اس نے وعدہ کیا، ان سب نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا، آپ سب نے وعدہ کیا، ہم سب نے وعدہ کیا، اس ایک عورت نے وعدہ کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس فعل مضارع. وہ وعدہ کرتا ہے، وہ سب وعدہ کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ سب وعدہ کرتے ہیں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، وہ عورت وعدہ کرتی ہے. اس پر فعل امر آ جاتا ہے. عد وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، لا تعد وعدہ مت کرو، لا تعدو وعدہ مت کرو. ٹھیک ہے، سب کو کہا جا رہا ہے. اور واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا ہو، وعد وعدہ کرنا. تو یہ پورے افعال آپ نے یہ 6 چابیاں اس کی اس طرح بنتی ہیں کہ وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعید وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ یعید اذ واعد موعود فعد. تو اس طریقے سے آپ نے اسے جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے. تو خیر ہمارا یہیں تک سبق تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آج کے لیکچر میں کسی کا کوئی کویسچن